ان حالات میں، اس سیلاب میں اور اس طرح کے کرائسس میں تو آپ بالکل چلا ہی نہیں سکتے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں زرداری صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نام پر یہاں پر لوگ لینڈ گریبنگ کر رہے ہیں کہ فرنٹ مین بن کر لینڈ گریبنگ، کسی کا پیٹرول پمپ نظر آ جائے، اچھا لگ جائے، بیٹھ جا رہے ہیں، کسی کی دیوار لگی ہوئی نظر آ جائے، اس کو دیوار توڑ کر اپنی دیوار لگا رہے ہیں۔ اور 2 علاقے ہیں، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ملیر ہاؤسنگ اسکیم ہے، 27 سال پہلے 22,000 لوگوں کراچی کے خاندانوں سے پیسے وصول کر لیے گئے اور وہ ابھی آباد نہیں، ان کو دیے نہیں گئے پلاٹ، اور وہاں پر اب انکروچمنٹس کرائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہاکس بے اسکیم جو ہے، وہاں پہ بھی تمام کراچی والوں سے ہزاروں خاندانوں سے پیسے لے لیے گئے زمینوں کے، اور ان کو زمینیں نہیں دی گئیں، اب اس کو انکروچ کرایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر مختلف ایجنٹس گھومتے ہیں، اور جو کہ نام اور آئی ایم شیور کہ میرا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب کے پاس اتنا پیسہ، ان کو چھوٹے چھوٹے پلاٹ گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گھوم رہے ہیں پلاٹ گھیرنے والے، یہ نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی سندھ حکومت کی ان کو پروٹیکشن ہے، یا ان کو جو ہے وہ ان کو سرپرستی ہے، یا حکومت کی اور پولیس کی نگرانی میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں سے کہ آپ اپنے خاندانوں کے لیے اتنی نفرت کیوں جمع کر رہے ہیں؟ ایک غریب آدمی ہے، اس نے اپنی جمع پونجی سے ایک پلاٹ لیا ہے، آپ اس کی پلاٹ پر آ کر قبضہ کریں گے تو آپ کے لیے اچھی فیل تو نہیں رکھے گا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پر کراچی کی اگر بات کروں تو مہاجروں کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک اردو بولنے والوں میں ایک بے چینی ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، حکومت جو چاہے کر رہا ہے، سرکار ان کی ہے، پولیس ان کی ہے، سرکاری افسر ان کا ہے، کوئی جو کرنا چاہے کسی کے ساتھ یہاں پر وہ کر رہے ہیں۔ اور اب تو یہ شروع ہو گیا ہے کہ بھائی اب پہلے اسنیچنگ کرتے تھے، موبائل چھینتے تھے، لے جاتے تھے، اب تو مار رہے ہیں۔ 8 سے 9 ہلاکتیں یہ اسنیچنگ پہ ہو چکی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ پرسان حال کیوں نہیں ہے؟ کہ ملک اس وقت جو ہے وہ 2 سیٹوں کی برتری سے حکومت چل رہی ہے، ان 2 سیٹوں میں بہت بڑا چنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ تو اور ملک چلانے والے جو ادارے ہیں، ملک کے جو ریاستی ادارے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اکتوبر نومبر میں ملک میں اہم فیصلے ہونے ہیں، اہم پوسٹنگز ہونی ہیں، اور حساب کتاب ہونا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اس کو ڈی اسٹیبلائز کر نہیں سکتے، آپ اس وقت ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر نہیں سکتے، تو سب کو پتہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ بھائی ابھی نومبر سے پہلے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نومبر سے پہلے تو کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ کراچی کے لوگ بھگت رہے ہیں، کراچی کے عام شہری بھگت رہے ہیں اس کا خمیازہ۔ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ اس ملک کی اس ریاست، اس حکومت کو چلانے کا جو تاوان ہے وہ ہم پیپلز پارٹی کو یہاں پر دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی کچھ بھی ہو جائے ملک میں، کوئی ادارہ روکنے والا ان کو نہیں ہے، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کو روکنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کو روکیں گے تو یہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے، اور حکومت سے الگ ہو جائیں گے تو شہباز شریف کی حکومت گر جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ملک میں اکتوبر نومبر میں فیصلے ہونے ہیں، پھر پتہ نہیں ہو کس کے ہاتھوں میں چلی جائے ساری چیزیں۔ اس چیز کا نقصان کراچی کے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ میں بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ملک کے اس شہر کو، کراچی کو آپ اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ کل کو یہاں پہ بھی جو ہے وہ حالات خراب ہوں، لوگ غلط رستوں پہ جائیں۔ ان چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس والی بات پہ کہ اس ملک میں مضبوط بلدیاتی نظام، مقامی حکومتوں کا نظام جب تک آپ نہیں دیں گے، آج کا یہ کرائسس تو یہ سیلاب والا یا نارمل ڈیز میں آپ شہروں کے حشر دیکھ لیں، پورا شہر تباہ برباد ہو گیا، ذرا سی بارش میں لوگ پورے خاندان کے ساتھ بائکوں کے ساتھ نالوں میں گر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، پینے کا پانی صاف آتا نہیں ہے، گھر سے گٹر کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، سڑک بنانے والا کوئی نہیں ہے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، کوئی پرسان حال، کیونکہ آپ کے پاس مقامی حکومتوں کا نظام نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ملک جو ہے وہ اس طرح کے سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتا، نہ چل رہا ہے۔ جس دنیا نے بھی ترقی کی ہے وہاں پہ انہوں نے مقامی حکومتوں کا نظام رکھا ہے، اسی سے اکانومی بھی بڑھے گی آپ کی، اسی سے آپ کی کرپشن بھی کم ہوگی، اور یہاں سے پیسہ سندھ حکومت کو سال میں 1000 ارب روپے وفاق سے NFC ایوارڈ اور
یا ڈویزبل پول میں ملنا ہے. 200 ارب روپے یہ خود کماتے ہیں. 1200 ارب روپے ایک وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ نیچے دیتا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہمیں یہ پیسے نکال کر ڈسٹرکٹ میں, ٹاؤنوں میں, تحصیلوں میں بانٹنے ہیں. یہ کسی کی اپنی جاگیر نہیں ہے. یہ ہے ایشو. اس ایشو کو اگر جب تک آپ ریزالو نہیں کریں گے, ملک آگے نہیں جائے گا, اور آپ اس طرح کی کرائسس سے نبردآزماں نہیں ہو سکتے. شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ مضبوط بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں, لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اور جو الیکشن کمیشن اور جو گورنمنٹس ہیں اس وقت, یہ پروونشل گورنمنٹس, خصوص طور پر سندھ گورنمنٹ, ایسا لگتا ہے وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں اس ملک میں. جی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو پچھلی حکومت تھی وہ بھی, اور جو یہ والی حکومتیں وہ بھی, وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اختیارات اور وسائل اپنے وزیر اعلیٰ سے نکال کر نیچے ڈسٹرکٹس کو, ٹاؤن کو, تحصیلوں کو دیں. آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس نے بھی پنجاب میں الیکشن نہیں کرائے, کے پی میں الیکشن نہیں کرائے. یہ والی جو حکومت ہے وہ تو اس کا کیا کہنا ہے, اس کا پہلے بھی ریکارڈ یہ تھا. یہاں پہ ڈیفینیٹلی حکومتیں دو پارٹیاں جو حکومت میں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کراچی حیدرآباد جو ہے وہ نہیں جیت سکتے, تو وہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اب ملک اس نہج پہ آ گیا کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک کو لوٹنے کے لیے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بھائی کچھ اس ملک میں کوئی جان آئے گی تو اس کو لوٹو گے نا. تو اب تو یہ بالکل وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, اور ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ کار ہے آپ آج کریں یا 100 سال کے بعد میری بات مانیں, آپ کو بات میری ہی ماننی پڑے گی جو میں کہہ رہا ہوں اور جو پی ایس پی کہہ رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کا جب تک نظام آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر جب تک آپ گاؤں, گوٹھوں, پہاڑوں, گلیوں تک لے کر نہیں جائیں گے, جب تک یہ ملک جو ہے نہ ترقی کرے گا, نہ اس ملک کے لوگوں کی تکالیف کم ہوں گی, اور نہ ہی آپ اس طرح کے کرائسس سے نبردآزم ہو سکتے ہیں. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کئی دفعہ پورے پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں, تو سیلاب کے بعد آپ نے سندھ کا یا دوسرے صوبوں کسی کا وہیں وزٹ کیا؟ دیکھیے ہم وزٹ تو میرے لوگ گئے ہوئے ہیں, میری سینٹرل کیبنٹ کے جو ہے وہ وائس چیئرمین جو ہے وہ 4 گئے ہوئے ہیں. پھر ہمارے جو ہے وہ سینئر وائس چیئرمین عطا اللہ پور صاحب وہ بلوچستان میں خود موجود ہیں. پھر میری ٹیمیں ساری نکلی ہوئی ہیں, حیدرآباد سے نکلی ہوئی ہیں. یہاں پہ ہم اوسطا محمد میں ہم نے امداد پہنچائی ہے, سندھ کے کئی اور ڈسٹرکٹ میں ہم نے امداد پہنچائی, اور میں یہاں پر یہ جو ہمارا مرکز ہے اور جو ہمارے ریلیف کیمپس ہیں, میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہاں ہوں تاکہ یہ امداد جمع ہو اور یہ امداد وہاں پر جائے. تو میرے لوگ گئے ہوئے ہیں, میرے سینئر وائس چیئرمین جو کہ سینٹرل مرکزی رہنما ہیں, وہ لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں ان جگہوں پہ. اور پھر ابھی جا کر تصویر کھنچوا کر کیا کرنا ہے, آپ کے پاس کچھ ہو کرنے کے لیے؟ بھائی سرکار ہمارے پاس ہے نہیں, حکومت ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ ان کے پاس ابھی سرکاری طور پر ہمیں کچھ دینے کے لیے ان کے پاس ہے نہیں. تو ہم نے تو جا کر تصویریں کھنچوا, جو لوگ گئے ہیں جو جا رہے ہیں وہ تصویریں کھنچوانے کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں. تو میرا مصطفیٰ کمال جو ہے وہ کوئی ان چیزوں کا شوق نہیں ہے. ہم جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں, رب جانتا ہے اس کو. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, ایک فرمائشی سوال ہے, میرے بھی ذہن میں تھا, لیکن کیونکہ دوستوں کی زیادہ فرمائش ہے. 9/0 میں آگ لگ گئی, اچانک آگ بڑک اٹھی, اور ایک کہیں جی تجزیہ کیا جائے گا کہ عمارت رہنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں, یہ ہے کیا؟ آپ کو کیا اطلاعات ملی؟ دیکھیں یہ تو صفائی تو نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ آپ اس کو کوئی بھی نام دیں, میں اس کو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایک مکافات عمل ہے, نظام ہے, عبرت ہے یہ. اور مجھے یقین نہیں آتا کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں ایسی تیزی سے چیزوں کو دکھائے گا. وہ جگہ جہاں پر آپ 6 سال پہلے سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ گلی میں جا سکیں, آج وہ جگہ جل رہی ہے, گر رہی ہے چیزیں. تو جس کی جگہ ہے الطاف حسین صاحب کی, چلیں آپ کے الطاف حسین صاحب کا نام اگر نہیں چلے گا تو میں بانی متحدہ کہہ دیتا ہوں, ان کے سوچنے کا مقام ہے. وہ سوچے نا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا غلط ہوا ہے ان سے, کہیں تو رب ناراض ہے, کہیں تو کوئی غلطی ہوئی ہے, اور کیوں نہیں ہو. میری اس قوم کی اردو بولنے والوں کی, مہاجروں کی 3 نسلیں تباہ برباد ہو گئیں, اور آپ کے ذریعے ہوئی ہیں. تو میرا تو ابھی یہ سب کچھ دیکھ کر آج بھی یہ مشورہ ہے, الطاف حسین صاحب کو مشورہ ہے کہ خدا کے واسطے اب بھی یہ اللہ سے لڑائی بند کر دیں, اور یہ تمام چیزیں چھوڑیں اور توبہ کریں, نمازیں پڑھیں, اور اپنی جو بقیہ زندگی ہے توبہ میں گزاریں. میں آپ کا ہمدرد, کوئی نہیں بولے گا آپ کا, یہ لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ آپ کے نا وہ درباری, وہ نہیں بولیں گے, میں بول رہا ہوں آپ کو. توبہ کریں,
اپنی جو بقیہ زندگی ہے اس میں توبہ کریں, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. آپ کی آخرت ٹھیک ہوئی. آپ یہ دیکھ نہیں رہے, اللہ, میں نے کب کہی تھی یہ بات, جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا مصطفیٰ صاحب الطاف حسین صاحب کی طبیعت خراب ہے, وہ جو ان کی وہ بڑی حالت خراب, میں کہتا بھائی نہیں مرے گا یہ آدمی. لوگ کہتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ, میں یہ کہتا تھا اس وقت بھی, ریکارڈ پہ ہے, میں اس وقت کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں انجام دکھائے بغیر مارتا نہیں ہے, ہیرو نہیں مارتا ہے. آج دیکھ لو جس کے ایک اشارے پہ شہر بند ہوتا تھا, ایک اشارے پہ شہر کھلتا تھا, وہ 2 دن سے آوازیں لگا رہے پہنچو 90. 4 لوگ 3 کروڑ کی آبادی میں 4 بندے نہیں پہنچے ہیں. یہ اللہ زندہ رکھ کے جس کے ایک اشارے پہ شہر بند ہوتا تھا, تو کہیں تو غلطی ہوئی ہے. یہ رب کے کام ہے سارے. تو ابھی بھی یہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام امتحانات اس لیے ڈالتا ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اپنی سانس بند ہونے سے پہلے اپنی عاقبت کو ٹھیک کر لے. تو اللہ تعالیٰ, میں نے پہلے دن کہی تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مارتا نہیں ہے, ان کی زندگی نہیں لیتا, ان کو لمبی عمر دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں اس کا انجام دکھائے. الطاف حسین صاحب کو توبہ کرنی چاہیے. یہ جو بھی آپ الزام لگائیں چیزیں کریں, مجھے نہیں پتا کیا ہوا, لیکن ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو توبہ کریں بھائی, اپنی عاقبت ٹھیک کریں. یہ آپ کے لیفٹ رائٹ انقلاب آپ کو پتہ ہے یار, آپ کی نہ کنڈیشن ایسی ہے, نہ آپ کی پہلے کنڈیشن ایسی تھی, نہ آپ پہلے سچ بول رہے تھے, نہ آپ کی حرکتیں ایسی تھیں. چھوڑ دیں ان باتوں کو, اور ابھی میں کرنا نہیں چاہتا. آپ بس چھوڑیں ساری چیزوں کو. یہ سارے جو لوگ آپ نے تنخواہ دار لوگ رکھے ہوئے ہیں, ان کو چھٹی کریں. ان کے پیسے, آپ کے پاس پیسے بہت ہیں, آپ ان کی تنخواہیں اپنے اوپر خرچ کریں اور ان کو فارغ کریں, سیکریٹریٹ بند کریں, اور ایک گوشہ نشینی میں جا کر اللہ کریں, اچھا کھانا کھائیں, گھومیں پھریں, اور جتنی زندگی رہ گئی ہے توبہ میں گزاریں. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی جو پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں رابطہ کمیٹی میں, ان کو بڑے عہدے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ لیڈر ہونے کے ساتھ یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کو نائل کرنا چاہیے کہ نہیں. اور کس کو عہدے ملے ذرا مجھے بتائیں, کس کو عہدے ملے مجھے بتائیں ذرا, نام تو لے لیں, بتا دیں. نہیں کوئی بڑے عہدے بتائیں صحیح نا, اور تو بتائیں عہدے تو بتائیں کس کو ملے. کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے. اچھا, جو آپ عہدوں کی بات کریں, ایک تو جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کو بہت بڑا عہدہ ملا ہے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اب جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی خبر آئی کہ کامران ٹیسوری اپنا بھائی ہے نا, اور 2-3 سال تک رہے گا اپنا بھائی. اور جو ہے وہ تو وہ واپس آئے ہیں بڑے تم تراک سے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی خبر آئی ہے کامران ٹیسوری اپنا بھائی ہے. تو ابھی خبر آئی ہے کہ کامران ٹیسوری کو عہدہ ملا ہے, اور وہ اپنا بھائی ہے, اور اگلے 3 سالوں تک اپنا بھائی, 2-3 سال تو اپنا بھائی رہے گا وہ. تو بہرحال جی ایم کیو کی جو حالت ہے, جو کنڈیشن ہے, میں ڈیفینیٹلی آپ کو میرے خیالات پتہ ہیں, لیکن اس کے باوجود مجھے تو افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ یار اس پارٹی میں ہمارے بھی 30-35 سال 32 سال 33 سال لگے ہیں, اور یہ جو آج ایم کیو میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ قربانی اس ایم کیو کے لیے ہماری اور میرے پاس جو لوگ ہیں ان کی ہیں. تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہماری 35 سال کی جو ہے قربانیوں کو, اور پھر ہمارا کوئی ایک دن کا فاؤل نہیں ہے, ایک دن کا یہ ایبسینٹ نہیں. ہم کوئی 20-20 سال کوئی دوسری پارٹیوں میں رہ کر واپس ایم کیو میں نہیں آئے. جب تک رہے ہیں ایک لمحے کے لیے, ایک دن کے لیے بھی میرا ناغہ نہیں ہے, اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا بھی ناغہ نہیں ہے. یہ ایم کیو آج جو ہے وہ بنائی الطاف حسین کے بعد, اگر اس کا کوئی حقدار ہے تو وہ ہم ہیں. ہم نے ایم کیو بنا کر دی. 35 سالوں تک ہمارے ہاتھوں میں تھی ایم کیو, ہم نے بنائی, ہم نے اپنا خون پسینہ لگایا, اپنی کارکردگی سے ایم کیو کو یہاں تک پہنچایا. اس ایم کیو کو صرف سنبھالنا تھا, بنی بنائی ایم کیو کو, یہ والی ٹیم اس کو سنبھال نہیں سکی. تو ہم تو مخالف ہونے کے باوجود بھی ہمیں ان کا یہ حشر دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ افسوس ہی ہوتا ہے. خیر, لیکن انسان کے اپنے اعمال اور حرکتیں ہیں ساری, کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. تو جن لوگوں کو عہدے ملے جی بڑی مبارک ہو, اور پتہ نہیں اب کس کی خبر آتی ہے کہ اب وہ بھائی بن جائے گا فوراً ہمارا. تو جس کی خبر آئے گی اور ہم اس کو اپنا بھائی بنا لیں گے. عمران خان کا وہ کہا تھا نا کہ آپ اس کو پولیٹیکل لیڈر, وہ نہیں, پولیٹیکل لیڈر تو نواز شریف نہیں تھے کیا؟ نواز شریف پولیٹیکل لیڈر نہیں تھے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نائل نہیں ہونا چاہیے. کیسے, کیا اس کی, دیکھیں بھائی قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے. اس بات سے قطع نظر کہ کون کیا ہے بھائی. جب نواز شریف صاحب جب جو ہے وہ
वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और 3 सेनेटर्स और MNAs, उनके ऊपर कानून जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो भाई पाकिस्तान में कोई भी कानून से ऊपर तो नहीं है, ना होना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो फिर तो जो है वो फिर अलग से कोई डेफिनेशन देनी पड़ेगी फिर। शुक्रिया, थैंक यू। एक सवाल। हाँ, NA 245 के इलेक्शन हुए, MKM, PSP, हकीकी तमाम जमातें मिलके, पीपल्स पार्टी, नून लीग या जो भी है, तमाम जमातें मिलकर PTI के मुकाबले में आधे वोट नहीं लेते। इसकी वजह क्या है? वजह आप लोग कहाँ खड़े हैं? इसकी वजह जो है वो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और ये हुकूमत और ये MQM है। क्योंकि लोगों को इमरान खान की मोहब्बत से ज़्यादा इनसे नफ़रत बहुत ज़्यादा है। इस नफ़रत में जो है वो लोग वोट दे रहे हैं। जब इमरान खान साहब अभी हुकूमत में थे, कितने लोग जमा हो रहे थे, कितनी दफ़ा वो आ गए थे। तो जिस दिन ये हुकूमत जो है, इसलिए कि अब इनको इस हुकूमत को, इन पार्टियों को नौश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि लोगों को कितनी नफ़रत है, कि इनकी नफ़रत में लोग जो है वो खार में जाकर जो है इमरान खान के साथ जाकर इमरान खान को वोट दे रहे हैं, और इसकी कोई और वजह नहीं है। आपको भी तो वोट नहीं मिलेगा। देखिए, अभी तो हम जो है, हमारी इब्तदा नहीं हुई है, हमारी इब्तदा नहीं हुई है। हमारी इब्तदा तो जब होगी तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला, अभी तो हम लूज़ नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं लूज़ करने के लिए। हमारी इब्तदा तो 2023 में नया ड्रामा होगा, नए हिदायतकार होंगे, नया सब कुछ होगा। तो ये तो अभी पुराने स्क्रिप्ट की कहानियाँ चल रही हैं ना, ये बाई इलेक्शन है सारे, ये तो 2018 का स्क्रिप्ट चल रहा है ना भाईजान। तो ये भी 2018 का स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगा इस साल इंशाअल्लाह ताला। तो आखिरी 2 महीने रह गए, नवंबर के बाद नया स्क्रिप्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।